یہ 1992 کی بات ہے کہ لپی نامی نوجوان ریچمنڈ کے علاقے میں آ کر رہائش پذیر ہوا۔ آگے کی کہانی اس کی زبانی سنیے۔ لپی بتاتا ہے کہ جب ہم آ کر ٹھہرے یہ جگہ غیر معمولی تھی اور میں اس کے حوالے سے جانتا تھا۔ ایک شخص جوش میرے ساتھ کمرے میں حصہ دار تھا۔ ہم دونوں کو روزانہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، تاہم یہ سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں 1 سال لگ گیا۔ ایک رات میں اور میرا دوست جوش باورچی خانے میں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد جوش اٹھ کر دروازے کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ اچانک ہی جوش نے چیخنا شروع کر دیا کہ اس نے کسی کو دیکھا ہے۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے قسم کھا کر بتایا کہ اس نے کسی کو دیکھا ہے، تاہم وہ صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکا کہ وہ کون تھا یا تھی۔ اگلے ہفتے میں نے جو کوئی بھی ہمارے گھر میں تھا اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ میرے لیے کوئی انوکھا کام نہیں تھا کیونکہ میں تقریباً 15 برس سے روحوں کے ساتھ باتیں کرتا آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے عمل کرنا شروع کیا، گھر میں موجود روح سامنے آنا شروع ہو گئی۔ پہلے اس کی تصویر دھندلی سی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی اصل شکل میں سامنے آ گئی۔ وہ 20 برس کی نوجوان لڑکی تھی۔ اس نے سول وار کے زمانے کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ جب میں نے اس سے بات کرنی شروع کی تو اس نے بتایا کہ اس کا نام انجیلا ہے اور 20 برس ہو گئے ہیں اس سے کسی نے گفتگو نہیں کی۔ لپی نے بتایا کہ ہم سے پہلے اس گھر میں رہنے والے افراد انجیلا سے انجان تھے اور انہیں اس کی موجودگی کا پتہ نہیں چل سکا۔ انجیلا اس گھر میں 16 برس کی عمر میں انتقال کر گئی تھی، تاہم اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی موت کب اور کیسے ہوئی۔ ہم دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ اچھی دوستی قائم ہو گئی۔ ہم اکثر گفتگو کیا کرتے اور اکٹھے بیٹھ کر ٹی وی بھی دیکھتے۔ اسے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن روح ہونے کے باعث وہ کتاب پکڑ سکتی تھی اور نہ ہی صفحات آگے پیچھے کر سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے اس سے پوچھ کر اس کی مرضی کی کتابیں اسے لا کر دیتا، جسے وہ میرے ساتھ بیٹھ کر پڑھتی۔ کچھ عرصہ بعد میری مالی حالت کافی خراب ہو گئی اور میں نے اس گھر سے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ جانے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا وہ یہاں ہی رہے گی۔ آخرکار میں نے رچمنڈ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک رات میں نے انجیلا کو سوچا اور باقاعدہ دیکھا کہ انجیلا بھی اس گھر میں تھی اور مجھے احساس ہوا کہ وہ بھی مجھے اسی طرح یاد اور محسوس کرتی ہے۔ میرا اب یہ ماننا ہے کہ میں جب کبھی بھی مرا تو انجیلا اوپر میرا انتظار کر رہی ہوگی اور پھر ہم ایک ہو جائیں گے۔ دوسری کہانی۔ یہ کہانی کنٹیکٹ کے ایک نوجوان سیگار کی ہے۔ سیگار نے اپنے گھر میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات کے متعلق بتایا ہے کہ وہ 16 برس سے اس گھر میں رہ رہا ہے، جبکہ اس کے والدین 24 برس سے اس گھر میں مقیم ہیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک مجھے گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے اور کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ ہمارے گھر میں کسی کا تنہا رہنا غلطی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مختلف قسم کی آوازیں آنا، حیران کن واقعات ہو جانا معمول کا حصہ بن چکے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے معاملات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن ایک روز ایسا واقعہ ہوا جسے میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ ایک روز میں گھر میں اکیلا تھا اور اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک مجھے گھر میں موجود بڑے درخت کی ہمارے گھر کے ساتھ ٹکرانے کی آواز آئی۔ سارا گھر زوروار طریقے سے ہلا۔ میں بہت خوفزدہ ہوا اور سوچا کہ گھر کی تمام کھڑکیاں ٹوٹ گئی ہوں گی، دیواروں کو بھی نقصان پہنچا ہوگا۔ میں فوراً گھر کی پچھلی طرف گیا اور دیکھا تو درخت اپنی جگہ برقرار تھا، کوئی نقصان بھی نہیں ہوا تھا۔ میں بہت حیران ہوا اور سارا دن ہی اس واقعے کے متعلق سوچتا رہا۔ اس کے علاوہ ایک اور خوفناک واقعہ بھی ہوا۔ ایک روز میرے دوست مجھ سے ملنے گھر آئے ہوئے تھے۔ میں باورچی خانے میں ان کے لیے کوئی پینے کی چیز کا بندوبست کر رہا تھا۔ ہمارے باورچی خانے کی دیوار پر ایک ہاتھ سے بنا ہوا لکڑی کا چمچہ نصب تھا۔ جب میں باورچی خانے سے باہر نکلا تو ہمیں زمین پر کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ جب ہم نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ لکڑی کا چمچہ خود بخود زمین پر گر پڑا تھا۔ میرے دوست خوفزدہ ہو کر گھر سے نکل گئے کیونکہ وہ لکڑی کا چمچہ کوئی 10 فٹ لمبا تھا۔ میرے بھائی نے بھی 12 مرتبہ بتایا کہ کوئی شخص گھر کے اندر اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے اور باقاعدہ اس کی موجودگی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ہماری کچھ تصاویر میں بعض عجیب و غریب افراد بھی کھڑے نظر آنے لگے۔ ہمیں ہر روز رات کو مختلف قسم کی آوازیں بھی آتی رہتی۔
تاہم ان تمام واقعات کے دوران مجھے یا میرے خاندان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کے باوجود میرے والدین نے گھر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا اور ہم کسی دوسرے علاقے میں منتقل ہو گئے۔ تاہم آج تک ہمیں اس عجیب و غریب گھر کے حوالے سے کچھ پتہ نہ چل سکا۔